بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اس آیت کے پس منظر کی طرف، شان نزول کی طرف مصنف خود اشارہ فرماتے ہیں کہ وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا۔ اہل مکہ بھی یہود کی دیکھا دیکھی حضور پاک علیہ السلام سے متعنتانہ، معاندانہ مقترحات اور مطالبات کرتے رہتے تھے۔ بات وہی ہے جو کئی دفعہ کہی گئی کہ انہیں ماننا نہیں تھا، اس لیے وہ کسی بھی انداز سے انکار کی شقیں اور شکلیں نکالتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے متعنتانہ اور معاندانہ یہ سوال فرمایا، یہ درخواست کی اہل مکہ نے کہ مکہ کو وسیع کر دیجئے اور جبل صفا کو پورا کا پورا سونے کا پہاڑ بنا دیجئے۔ اس صورت کا مدنی ہونا اس شان نزول کے منافی نہیں ہے، یا اس شان نزول کا مکے کے واقعے سے متعلق ہونا اس صورت کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہود کے ساتھ ان کو مشابہ قرار دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا حال بھی کچھ یہودیوں جیسا تھا۔ تو جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے مکہ کی توسیع اور جبل صفا کو پہاڑ بنانے کی درخواست اور اقتراح کو سامنے رکھا، تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ انتقال کے لیے ہے، اضراب کے لیے ہے، اتصال اور اختیار کے لیے نہیں ہے۔ بل اتریدون ان تسألوا رسولکم، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے رسول سے ایسے بیجا مقترحات اور سوالات کرتے ہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ سے اس سے پہلے کیے گئے۔ سئل فعل مجہول ہے، کس نے کیے تھے؟ ای سألہ قومہ من قبل، نائب فاعل کا جو اصل فاعل ہے فعل کا، اس کو واضح کر دیا۔ بعینہ ہی ایسی ہی درخواست نہیں کی تھی، اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ بیجا متعنتانہ معاندانہ سوال کرتے تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا من قولہم من بیانیہ ارنا اللہ جہرتاً وغیر ذالک، جیسے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ دکھا دیجئے۔ یہ ہے اقتراحی سوال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تبدل الکفر بالایمان کا مطلب اختیار الکفر بالایمان ہے، ان یأخذ الکفر بدل الایمان۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ مبادلت اپنے حقیقی معنی میں ہے، یہ تبدل حقیقی معنی میں ہے کہ ایمان کو سامنے رکھ دیا جائے، اس کے بدلے میں کفر کوئی حسی اور محسوسات کے قبیل کی چیز ہو، اس کو لے لیا جائے؟ نہیں، یہاں تبدل کا مرادی مطلب کیا ہے اس کو سمجھایا کہ بِتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ،
النظر فی الآیات البینات یہ ایمان ہے، اور ترک النظر فی الآیات البینات یہ تبدل الکفر بالایمان ہوا۔ و اقتراح غیرہا یعنی اقتراح غیر الآیات البینات، آیات بینات میں غور و فکر نہ کرنا اور نہ ماننے کی بنیاد پر اپنی طرف سے بیجا بیجا مقترحات کا پیش کرنا، یہ ہے تبدل الکفر بالایمان۔ اصل میں ایک حقیقت سمجھ لو تو پھر آنے والی آیات میں بھی کئی جگہوں پر یہ بات کام آئے گی، بالخصوص مکی صورتوں میں۔ دیکھو، مدعی کے ذمے حسب قضیہ عقلیہ نفس شاہد کو، بینہ کو، گواہ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ مدعا علیہ کو یہ حق اور اختیار نہیں ہوتا کہ وہ تعیین شاہد کر کے پھر مطالبہ کرے۔ وہ شاہد میں اور بینہ میں جرح و قدح تو کر سکتا ہے، لیکن معین کردہ شاہد کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وہ مثلا اسماعیل نے ابراہیم کا کوئی حق لے لیا، تو اب ابراہیم کے ذمے شاہد پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ابراہیم مدعی ہے کہ اسماعیل نے میرا حق لے لیا ہے، تو اب ابراہیم گواہ پیش کرے گا، وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے گا۔ اسماعیل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ دلیل نہیں، مجھے تو وہ دلیل چاہیے یا وہ گواہ چاہیے۔ نہیں، دلیل دلیل، گواہ گواہ ہونا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کوئی جرح و قدح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو نبی بھی مدعی نبوت ہوتا ہے، مدعی رسالت ہوتا ہے، اس کے ذمے اپنی نبوت اور رسالت پر مطلقاً کوئی شاہد، کوئی معجزہ، کوئی بینہ پیش کرنا ہوتا ہے، جس سے اس کی نبوت اور رسالت کا دعویٰ مدلل اور مبرہن ہو جائے۔ مدعا علیہ ان کے ذمے اسے قبول کرنا ہے، اگر وہ برحق ہو تو یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں نہیں کہ یہ شاہد نہیں، ہمیں تو فلاں شاہد چاہیے۔ ایسا ہی کچھ کفار کیا کرتے تھے۔ حضور نے اپنی نبوت و رسالت پر ڈھیر سارے معجزات پیش کیے، لیکن یہ لوگ اقتراحی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، طے کر کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات اور سنیے، اللہ پاک مانگا ہوا معجزہ بھی دے تو سکتے ہیں۔ ایک قانون اور سن لیجئے، اللہ دے سکتے ہیں، جیسے اگلی امتوں نے جو معجزہ مانگا وہ دیا گیا، لیکن اس کے یہاں کی ایک سنت اور قانون ہے کہ مانگا ہوا معجزہ عطا کر دیے جانے کے بعد بھی اگر قبول نہ کریں دعوت کو، تو پھر ان پر فیصلہ اہلاک یہ مقضی اور طے ہو جاتا ہے، تام ہو جاتا ہے، ان کو ختم کرنے کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اور اس امت کے باب میں اللہ پاک نے اہلاک عام مقدر نہیں فرمایا، اس لیے اقتراحی معجزات کو حق تعالی شانہ عنایت بھی نہیں فرماتے، ورنہ وہ دے سکتا ہے جو کچھ معجزات انہوں نے مطالبہ کیے تھے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جیسے اگلی امتوں کو ان کے مانگے ہوئے معجزات ملے، انہوں نے نہیں مانا، تو ان کو ہلاک کرنا یہ تام ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اس امت کا حال بھی یہی ہوتا، لیکن چونکہ حق تعالی شانہ نے تکوینی طور پر یہ نظام کر رکھا ہے کہ اس امت کو وہ ہلاکت عامہ کا شکار نہیں فرمائے گا، اس لیے وہ ان کا مانگا ہوا معجزہ نہیں دیتا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ای اخطأ طریق الحق۔ اخطأ ترجمہ کیا ضل کا،
اور طریق الحق ترجمہ کیا ہے سواء السبیل کا، اور سواء السبیل من قبیل اضافت الصفت الی الموصوف ہے، ای الطریق المستوی، والسواء فی الاصل الوسط، اور درمیانی راستہ ہی سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سواء السبیل، وسط السبیل کہا جاتا ہے۔ شرح تہذیب کے خطبے میں آیا ہے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا معارج القبول بالتحقیق اما بعد۔ شرح تہذیب میں سواء الطریق آیا۔ آگے حق تعالی شانہ ان یہود ہی کی شرارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سیدنا عمار ابن یاسر اور سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات یہود کی ایک جماعت سے ہوئی۔ چونکہ غزوہ احد میں کچھ شکست کا ظاہری طور پر حسب مصلحت و حکمت خداوندی سامنا کرنا پڑا تھا، تو یہود نے ان دونوں کو یعنی عمار کو اور حذیفہ کو عار دلاتے ہوئے یہ کہا، ہم نے تو تمہیں پہلے سے کہہ رہا تھا، ہم نے تم کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ دین یہودیت ہی دین برحق ہے، دوسرے تمام ادیان باطل ہیں۔ دیکھو تم نے خود دیکھ لیا، محمد اگر نبی برحق ہوتے تو اس کے صحابہ اس طرح احد میں مارے نہ جاتے، حالانکہ ایک طرف تو محمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب قتال کرتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح عار دلائی اور ان کو مذبذب اور متزلزل متردد کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ صحابہ تھے، بشاشت ایمان ان کی مشاش قلب میں سرایت کر گئی تھی، تو سیدنا عمار ابن یاسر نے فوراً زبردست طریقے سے اس کا رد کیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے یہاں عہد شکنی کا حکم کیا ہے؟ تو یہود نے کہا بہت بری چیز ہے، عہد شکنی تو کی ہی نہیں جا سکتی۔ بس حضرت عمار نے فرمایا کہ میں نے بھی تو محمد کے ہاتھ پر معاہدہ کیا ہے کہ میں مرتے دم تک اس کی پیروی کروں گا، اس سے نقض عہد کبھی نہیں کروں گا۔ یہود لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے کہ قد صبح، یہ تو پھر گیا۔ حضرت حذیفہ نے تو شاندار جواب دیا کہ میں تو اتنا کہوں گا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبۃ قبلہ والقرآن اماما والمؤمنین اخوانا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ ماجرا، یہ واقعہ سنایا۔ حضور نے اس وقت فرمایا اصبتم الخیر و افلحتما، تم نے شاندار جواب دیا، درست جواب دیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ ایسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ اس سے ہم لوگوں کو اس زمانے میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے ایمان کو بھی الغزول فکری کے مختلف ہتھ کنڈے اور اسلحہ استعمال کر کے ہمیں ہماری نسلوں کو نعوذ باللہ متزلزل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں ایمان میں پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ خون کے قطرے قطرے میں، ذرے ذرے میں ایمان اور اسلام کی محبت رچی بسی ہونی چاہیے، اور وہ جو حضرت حذیفہ کا جواب ہے اس کی معنوی حقیقت پیوست ہونی چاہیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبۃ قبلۃ والقرآن اماما والمؤمنین اخوانا۔ اسی لیے تو ایک روایت میں آیا کہ جو شخص صبح میں اگر یہ پڑھ لے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، اور شام میں بھی پڑھ لے، اگر وہ اس دن یا اس رات مر گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، وہ مغفور ہوگا، معفو عنہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان الفاظ میں ایمان پر استقامت، طبیعت کی قبولیت اور شریعت کا طبیعت بن جانا اور اپنی رضامندی شامل ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب انسان خود کہے کہ مجھے اپنے اللہ کا رب ہونا ہی پسند ہے، اس کا مطلب
میں شرک سے بالکل بری ہوں، اور جب میری رضا اس میں شامل ہے تو تم مجھے جس طرف بھی دعوت دو گے میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میری رضامندی ہے اس میں۔ اسلام کو میں نے اپنی رضامندی سے دین بنا کر قبول کیا، محمد کو میں نے اپنے دل اور اپنی طبیعت کی رضامندی سے اپنا رسول مانا ہے۔ یہ زبردست معنی خیز الفاظ ہیں، اس کو ورد و وظیفے کے طور پر معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھا جائے۔ نیز حضرت عمار نے جو جواب دیا تھا اس سے بھی ہمارے دل میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ایمان اور اسلام یہ صرف سرسری بولنے کے کلمات نہیں ہیں، چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنی نسل کو بھی، کہ یہ ایمان، یہ بڑوں نے کہا ہم نے کہہ دیا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھائیے اور یہ بتلائیے کہ ایمان حقیقت میں ایک دستخط ہے، ایک معاہدہ ہے، دفعات پر اپنی طرف سے ایگریمنٹ اور ایفیڈیوٹ کرنا ہے، ایک شپت ویدھی اور ایک بندھن لینا ہے، اس کے خلاف کرنا، معاہدے کو توڑنا کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں بالکل برداشت اور قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ معاہدہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو اس کو پیش نظر رکھا جائے گا تو اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب ہوگی۔ حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح تو ہوتا رہے گا کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود بے بہبود، یہ مشرکین تمہیں اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جیسے انہوں نے نبی کے زمانے میں جب صحابہ کو ہٹانے کی تو تمہیں تو بدرجہ اولا اس طرح دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان سے تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت میں ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم۔ اس لیے آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ تمنا رہتی ہے، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، اور ود کے بعد لو آئے تو میں نے بتایا تھا کہ وہ حروف مصدریہ میں سے ہے۔ ہر ایسا فعل جس میں سے تمنی کا معنی مفہوم ہوتا ہو، اس کے بعد اگر لو آئے تو وہ لو شرطیہ نہیں ہوتا، لو مصدریہ یعنی تمنائیہ ہوتا ہے، اس کو کہا لو مصدریتن، جیسے آیا تھا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تو ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ بہت سے اہل کتاب کی تمنا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ تمنا کیوں ہے؟ حسدن مفعول لہو، یہ ود کا مفعول لہو ہے، اور حسدم من عند انفسہم، من عند انفسہم جار مجرور مل کر متعلق ہے کائنن کا، کائنم من عند انفسہم، یہ لوگوں کے اندر حسد ہے جو ان کی طبیعتوں میں سے، ان کی سرشتوں میں سے، ان کی فطرت میں سے پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ان کے اندر کا حسد ہے جو نکل رہا ہے۔ من عند انفسہم ظرف مستقر ہے حسد کی صفت، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ود سے متعلق ہے کہ ود ذالک، یہ تمنا ان کی من عند انفسہم لا من قبیل التدین، تو پھر یہ ظرف لغو ہو جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ کائنم من عند انفسہم، من عند انفسہم کو متعلق مانا جائے کائنن سے، تو یہ ظرف مستقر ہوگا اور حسد کی صفت بنے گی کہ حسد ان کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ من عند انفسہم یعنی ود کثیر من اہل الکتاب من عند انفسہم، یعنی تمنوا ذالک من عند انفسہم، یہ تمنا ان کے دین میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نالائق اس قسم کی تمنائیں کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو ظرف لغو مانا جائے گا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مومن بننے کے بعد کافر بنا دیں، حسد کی بنیاد پر جو ان کی طبیعتوں میں سے ابھر رہا ہے۔ ای حملتہم علیہ ای علی الحسد انفسہم الخبیثۃ،
حسد تو نفس خبیثہ ہی کرتا ہے. اس حسد پر ان کے انفس خبیثہ نے ان کو ابھارا. من بعد ما تبین لهم فی التوراۃ الحق، حالانکہ ان کے سامنے تورات میں حق بات آ چکی ہے، تورات میں وہ پڑھ چکے ہیں، حق کو سمجھ چکے ہیں، پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، اور مراودت دوسروں کو بھی وہ کرنے لگے ضلال پر، تو ضلوا بھی ہوئے اضلوا بھی ہوئے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فی شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سیاق و سباق اور شان نزول کے پیش نظر حق کا یہی معنی طے شدہ ہوگا کہ حضور کے باب میں تورات میں ان کے سامنے معاملات آ چکے، پھر بھی یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے. آئندہ نشست میں ہم اسباب حسد وغیرہ پر اور حسد پر گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.